أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ درس مدینہ منور میں ہو رہے ہیں اور مسجد الخلیل میں ہو رہے ہیں، اور بتاریخ 16 اور 5واں مہینہ ہے جمادی الاول 1434 میں ہو رہے ہیں. الحمدللہ مدینہ منور میں. مدینہ تو سارے شہر ہیں جدھر جو بھی دنیا میں ان کو مدینہ بولا جا رہا ہے، لیکن خاص طور اس شہر کا نام ہے مدینہ منورہ. بہت پیارا نام ہے. ہاں، منور ہے یعنی روشنی والا ملک. روشنی تو سارے ملکوں میں روشنی ہے، لیکن خاص طور اس شہر میں ایمان کی روشنی ہے، اس کی وجہ بولا جا رہا ہے تو مدینہ منور. تو الحمدللہ اللہ کے لاکھ شکر ہیں جو ہمیں بھی اس شہر میں بیٹھ کر کے اور جمع ہوئے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انعام کا ارشاد دیا ہے تو مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. کوئی قوم مجتمع ہوتے ہیں کسی بھی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے، اور بیٹھ کر کے اللہ کے قرآن میں سے تلاوت کر کے اور آپس میں مدارسہ کریں، تو اللہ کا کیا مراد ہے میرے میں سے اور میرا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سے میں کیا مراد ہے تو حاصل کریں گے.
تو اسی مجلس مبارک میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتے ہیں اور ملائک کرام جو ہیں یا فرشتے جو ہیں وہ پر ہو جاتے ہیں اس جگہ میں بہت. ابھی تو ہمیں دیکھنے میں تو نہیں آتے لیکن وہ الان یہ مسجد ممکن پر ہو گیا ہوگا کیونکہ ان کے پاس قدر زیادہ ہے میرے سے. اللہ تبارک تعالیٰ کا میرا ذہن میں قدر کم ہے تو اللہ ہمیں قدر دے مالک الملک کا جو مزید ہو جائیں تو پتہ پڑے تو ادھر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. اور وغشیتہم الرحمہ اور ان کے دلوں میں رحمت داخل ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عظیم انعام ہے نہیں. اور اگر دوسرے مجلس میں بیٹھیں گے باہر جو ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے مجالس تو بہت ہیں. ہاں اللہ کی تعریف نہیں ہے اس مجلسوں میں. دنیا کی تعریف ہوتی ہیں چاہے غلط والے کام ہوتے ہیں یا صحیح والے بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی تعریف تو نہیں ہوتی ہے. ان کی وجہ ادھر زیادہ فیض ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کے ہیں جو آگے ہیں اور جمع ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ کی توفیق سے نہیں تو بہت مخلوقات ہیں بھٹکی ہوئے ہیں ادھر بیٹھے ہیں ادھر جتنا بھی ان کو بولا آئیے تو جائیں اور اللہ کی تعریف سنیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ان کے نظروں میں کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ قدر نہیں ہے بس. نہیں تو اگر ایک بولے گا آئیے کسی بھی جگہ میں کسی بھی دنیا کے کونے میں جائیں گے بولیں گے آئیے کیا ہے بولا ادھر ایک چودھری صاحب ہیں یا صدر صاحب ہیں وہ ادھر 100 ریال دے گا جو ادھر حاضر ہوگا اور ان کی تعریف ہوگی تو دیکھیں گے اتنی مخلوقات جمع ہوں گی. 100 ریال ملے گا نہیں اس کے لیے آئیں گے 100 ریال یا دوسرے ملک میں ہوگا $100 یا 100 روپیہ یا کوئی جدھر ہوگا تو ادھر دیکھیں گے تو کتنی مخلوقات جمع ہوں گی. کیا خیال ہے؟ ہاں 100 ریال کے لیے وہ چودھری صاحب بیٹھا ہوگا شیشے کے پیچھے یا صدر صاحب اور ابھی تعریف کرنے والا اس کا کمدار ہوگا یا اس کا خلیفہ ہوگا بولے گا چودھری صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا آدمی ہیں اور چودھری صاحب وہ گاڑیاں الٹیاں سلٹیاں کر کے چلاتے ہیں چودھری صاحب یہ کرتے ہیں چودھری صاحب ہر چیز کر سکتے ہیں چودھری صاحب 2-3 گھنٹہ چودھری صاحب کی تعریف کرتے رہیں گے. تو بیٹے چودھری صاحب ڈانس کرنا جانتے ہیں تو چودھری صاحب گانے بجانا جانتے ہیں چودھری صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں کھانا بھی بہت دیتا ہے میں دیکھیں گے تو کتنی مخلوقات آئیں گی جمع ہوگی. جب ہی بولیں گے آؤ بھائی چودھری صاحب کی تعریف کے لیے چلیں اور ادھر 100 روپے جب ختم ہو جائے گا مجلس تو 100 ریال دے دے گا ہر ایک کو تو کوئی بیٹھے گا گھر میں ہاں یہاں بھاگتے آئیں گے دور ہوگا پھر بھی آ جائیں گے. کدھر بھی دور ہوگا بولے گا یار کدھر نہیں ہے کدھر مجلس میں ادھر جانا ہے بھائی. آج کل دعوت ملتی ہیں شادی کی تو وہ پتہ نہیں کدھر کہ اس طرح آئے باہر شہر سے ڈھونڈ کر کے ادھر ٹیکسی میں جا کر کے ادھر چاول کھانے کے لیے بس روٹی کھا کے اور کیا بولے گا 100 بھی نہیں ملتے ہیں ادھر. آگے دیکھیں جتنی مخلوقات آ گئی اس نے 100 کو دعوت دیا تو 300 آدمی پہنچ گیا. یار میں تو وہ بھی حساب کیا تھا 100 آدمی کا یہ تو 200-300 پہنچ گیا تھا. حالات جگہ بھی دور ہیں کیونکہ تجربہ ہے نہیں میں دیکھا ہے نہیں. اور جدھر تعریف اللہ تعالیٰ کی خالق الخلق کی ہو رہی ہیں اور 100 کیا ہے لاکھوں نیکیاں دیتے ہیں حالانکہ وہ کروڑوں بھی نیکیاں دے سکتے ہیں اور ان کی تعریف کرنے میں ان کے لیے تو ادھر جمع ہوئے تو سنیں تو مالک کس چیز پر قادر ہے کس چیز پر نہیں قادر ہے. وہ تو چودھری صاحب گپے سپے لگائے گا چودھری صاحب کے بارے میں بولے گا ایسے کوئی چیزیں وہ چودھری صاحب کر نہیں سکے گا کمزور ہوگا اس باتوں میں ہے یا نہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ان کے تعریف کے لیے جمع ہوئیں گے تو ہمیں بہت انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بشارت دیا ہے۔ آپ نے امت کو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ نے اوپر والے ملکوت میں اس کا ذکر کرتے ہیں، بولتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے جو ہیں ان کے اس کے سامنے بولتے ہیں دیکھو میرے بندے آئے ہیں اور میرے گھر میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے میری تعریف سن رہے ہیں، میں بھی ان کے اوپر راضی ہوں، کیا چاہیے سر؟ ہاں یہ مجلس اچھی ہے یا نہیں؟ اور مدینہ المنورہ میں تو اتنے بہت اللہ کے بندے محروم ہیں اس مجالس سے، ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اور ادھر 100 روپیہ ملے گا، ریال 100 ریال، ادھر ممکن 1000 نیکیاں ملے گی، ایک نیکی لاکھ ریال میں نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن لاکھ ریال نہیں آپ کی جیب میں ہوگا، کروڑ ہوگا، نہیں ایک نیکی نہیں ملے گی۔ ہاں ابھی ادھر نیکیاں کا فرصت ہے جمع کرنے کا، کیونکہ ادھر ایک حرف کا 10 نیکیاں تو ملتی ہیں۔ تلاوت ہوگی سورۃ فاتحہ، پتہ نہیں کتنے نیکیاں بن گئی ہمارے لیے اس تلاوت کرنے کے لیے اور سننے والے کے لیے بھی۔ یہ نیکیاں نہیں ہیں، کافی نہیں ہے، کتنا ہزار ہوگا اس کی سورۃ فاتحہ پڑھنے میں نیکیاں۔ اور قیامت کے دن ادھر بابا بیٹے سے بھاگ جائیں گے نیکی کی وجہ سے، تو نیکی نہیں لے لیں گے، بیٹا بابا سے بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا دن ہے بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ایک بولے گا معافی دو، یہ نہیں، بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف سورۃ تغابن میں اب ہمیں اس کا بیان کیا ہے۔ یوم، وہ دن ہے، یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ گیا، پھر یعنی عربی میں یعنی بھاگ گیا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، او ماں بھی بھاگ جائے گی، بابا بھی بھاگ جائے، وہ خود بھی ماں سے بھاگ جائے گا، خود بابا سے بھی بھاگ جائے گا۔ اللہ، اگر بابا کی ضرورت پڑ گئی تو بیٹا بھاگ جائے گا، اگر اس کی ضرورت ہے وہ بھاگ جائے گا۔ بس یہ تو میرے سے کوئی نیکیاں نہیں، ابھی ادھر مانگے۔ وصاحبتی وبنی، اور زوجہ جو ہے وہ بھی ادھر بھاگ جائے گی، یہاں وہ خود زوجہ سے بھاگ جائے گا، کیونکہ لازم ایک دوسرے کے لیے کبھی ادھر محتاج ہو جائے گا، نہیں ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے جو ہیں خوش نصیب جو ان کے پاس اپنا، ہر ایک کے پاس اپنا نیکیاں ہیں، وہ مال ہوگا ان کا، سمجھ میں آگا نہیں، میری کیس بھرا ہوگا نیکیاں کا، لیکن جن کے پاس کمی ہو وہ پھنس جائے گا، وہ بولے گا کیا کرے، تو وہ ان کے لیے کچھ کرنا ہے اس دن کے لیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرا رسول آپ جا کر کے یہ یاد دلاؤ میرے بندوں کو، جو بھی بندے میرے ان کو یاد دلاؤ، اور یہ یادگیری ان کو نفع دے گا جو مومن لوگ ہوں گے، جن کے اندر دل میں ایمان ہو گیا اور ایمان پسند کیا ہے، تو یہ بھی مدینہ منور، اس میں بھی ایمان کا یہ مکان ہے، بس ادھر ایمان ادھر پر کرنا ہے، بھرنا ہے، ایمان داخل کرنا ہے، اور کیا چاہیے؟ جب ایمان ادھر پر ہو جائے گا تو پھر کیا چاہیے؟ تو مومن
تنفع المؤمنین، سارے سنیں گے لیکن اس کے نفع میں ہوگی جو مومن ہوگا بس، باقی جو ادھر سے سنے گا اور ادھر سے بات نکال دے گا ان کو کچھ اثر ہی نہیں ہوگا، سمجھ میں آئے گا؟ تو بولو تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، تو میرے عمل کریں گے تاثیرات ہوگا تو عمل ہوگا، نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں بیان کرنے کے لیے، کہیں کہ اس کو یادگیری دیں، بولو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس یا جن یا انس پیدا کیا ہے کہے کے لیے عبادت کے لیے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہمیں ہمارے خالق ہوں ان میں سے نہیں رزق چاہیے نہیں طعام چاہیے کھانے کے لیے، کیونکہ رزق جو ہے اس میں سب چیز آتے ہیں لیکن طعام فقط کھانے کا ہوتا ہے، رزق وہ ہوتا ہے جو اولاد اللہ دیا وہ بھی رزق ہے نہیں، وہ اللہ فلان اللہ رزقنی ولد، اللہ رزقنی بنت، اللہ رزقنی زوجت بنت حلال، اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، کیا دیا ہے؟ بہت بہترین بیوی دیا ہے، یہ بھی رزق میں شامل ہوتے ہیں، اولاد جو ہے وہ بھی بولے گا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچہ دیے، اللہ رزقنی، عربی بولتے اللہ رزقنی ولد رزقنی بنت، یہ رزق الگ ہوتے ہیں کھانا الگ ہوتے ہیں، تو مالک ملک ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، ان کے پاس حیثیت ہے ہر چیز دے سکتے ہیں، لیکن بندے سے کیا اللہ تعالیٰ مانگے گا؟ بندہ خود فقیر ہے، محتاج ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والے حقیقی تقوی کرو، یہ جو ظاہری تقوی ہے زبان پر اور ادھر نہیں ہے تو وہ کام والی نہیں ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسا جو نہیں ہے جو آپ کے پر موت آ جائے گا میرا اور آپ نے تسلیم نہیں کیا، دنیا کے ماحول میں پھنس گئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے اللہ کے بندے مالک الملک ہوشیاری دے رہے ہیں، بولے خیال کرو میرے بندے، وہ نفس دیکھیے تو کل کے لیے کیا جمع کیا کون سے عمل کیا جو ادھر آپ کو کام آ جائیں گے، ہاتھ خالی نہیں کر کے آنا میرے سامنے۔ الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ مالک الملک اشارہ دے رہے بندے کو میں موت اور زندگی میں نہیں پیدا کیا ہے، اور تائی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے میرے پاس پہنچ جائیں گے، بہترین عمل کے، عمل کے درجے ہیں نہیں، اعمال کے درجے،
کم بھی درجے والا ہیں، زیادہ بھی ہیں، 1 نمبر بھی ہوتا ہے نا ہر چیز میں۔ جتنا عمل ہوگا پھر درس میں بتایا نہیں، اس کا نتیجہ ملے گا ہمیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کریں تو کل کے لیے کیا کیا ہے بس وہ کوشش کر لیں، خود سوچ لو، خود آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچ دیا ہے، بولتے ہیں بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره۔ انسان جو آپ نے سوچ کے لیے ان کو دے دیا ہے اختیار، عذر اس دن کام نہیں دے گا۔ کن چیزوں میں عذر کام دے گا، کن چیزوں میں عذر کام نہیں دے گا۔ تو کوشش کریں تو ادھر حساب دینا ہے اور ذرے کا حساب دینا ہے۔ یہ شیخ ادھر سے باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں باتیں ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرا اچھا کام کرے گا وہ بھی اسکرین میں دیکھے گا۔ ادھر قیامت والی اسکرین جو ہوگی نہیں، وہ پتہ نہیں کتنے بھوسے کے ہو گئے۔ ابھی تو اسکرین نموز دے دی عمال کرنے کی اسکرینیں ہوتی ہیں، یا اگر یہ دنیا والی نہیں تو کیا پتہ کون سی اسکرین ہے ادھر۔ لیکن ابھی دیکھا ہے نہیں، چینل لگا ہوا ہے، 1000 چینل لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک چینل دوسرا تیسرا ادھر مصروف ہو رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹی چینل ہے، 40 بوسا 50 بوسا 100 بوسا 200 بوسا پروجیکٹر لیا ہے 300 بوسا، لیکن ادھر ہزاروں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا بوسے میں لگے گا اسکرین، تو ادھر دیکھنا ہے نہیں تو کیا کر رہا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ یعنی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر شر کے کام کے وہ بھی سارا دیکھے گا۔ وہ بہت پشیمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے جب ادھر آ گیا اور اسکرین میں دیکھا تو یہ میرے اعمال تھے، اور مخلوقات ساری ادھر سارے دیکھ رہے ہیں، شرم والی بات ہوگی دیکھنے میں۔ کیا خیال ہے، مزہ آئے گا؟ ایک مثال تو غلط باتیں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، غلط آنا جانا ہے ان کا، سارا ادھر دیکھے گا تو کس طرح وہ اس کی حالت ہوگی، پشیمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور مخلوقات کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا نہیں، یا ویل المجاہرون بالمعاصی کل امتی معافی الا المجاہرون، میرے امت جو ہیں وہ اس کو ہو سکتا معافی مل جائے الا جو گناہ ظاہر زور کرے لوگ کے سامنے، یہ پھنس جائے گا۔ تو کوشش کریں، تو اگر ہو غلطیاں خطا تو ہو جاتی انسان سے، لیکن اگر چھپ چاپ میں ہو گیا، کوئی کسی نے نہیں دیکھا، چلو معافیا مانگ لیا لے جائے گا، لیکن جان بوجھ کر کے لوگ کے سامنے یہ مشکل ہے۔ تو آج یہ موضوع یہ اختیار کیا ہے میں نے آپ کو سنانے کے لیے۔ تو انسان جو ہے وہ خطا دار ہیں، خطا کے گھر ہیں۔ کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، جو بھی آدم علیہ السلام کے اولاد جو ہیں، میں آدم علیہ السلام کا اولاد ہوں یا نہیں، یا کسی دوسرے کا اولاد ہوں؟ کس کے اولاد ہے جو بیٹھے ہیں سارے میں؟ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں نہیں؟ تو حدیث مبارک میں کل ابن آدم، جو بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اول سے آخر تک، آدم علیہ السلام سے وہ آخر قیامت کے دن تک جو بھی یہ نسل ہیں آدم علیہ السلام کے، تو وہ سب خطا دار ہے، الا جو توبہ ہوتے ہیں، توبہ کیا وہ بچ جاتے اس بات میں۔ تو کوشش کریں توبہ کرتے رہیں بس۔ تو ایسے بھی کوئی خطائیں ہیں جو انسان سے ہوتے رہتی ہیں،
اور معافی مانگتے ہیں ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے خطائیں ہیں جو جان بدھ کر کے کرتے ہیں، اس میں معافی بھی نہیں ملے گی جب تک اس کو چھوڑیں گے نہیں بالکل۔ تو کوشش کریں یہ مسائل سنیں، ان مسئلوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا امور ورد النہی عنہا وعن فعلہا، ایسے کوئی مسائل ہیں جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، بولا یہ نہیں کرنا یا یہ افعال نہیں کرنا، تو سنیں تو ہمیں بھی کوشش کریں، ہو سکتے میرے سے کچھ ہوئیں گے تو اسے دور ہو جائے، نہیں تو یہ جو ہیں اعمال یہ خسارے میں پہنچائیں گا، قیامت کے دن ان پلے لگیں گے تروازی کا، نیکیاں بھی ادھر لگے گی اور برائیاں بھی دوسرے میں پلے میں لگے، جو زیادہ ہو جائے گا وہ کما جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ 13 نمبر اس میں ہے یہ قصد الناس بالعمل، انسان کا کام ہے، ان کا مقصد یہ تو کچھ عمل کریں آخرت کے لیے، لیکن کوئی لوگ ہیں غلط عمل کر رہے ہیں اور کوئی لوگ ہیں صحیح عمل کر رہے ہیں، وہ جو غلط کر رہے ہیں قال اللہ تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غیری ترکته وشرکه، میں بولتے ہیں اما مالک ملک میں شریکوں سے میں غنی ہوں، شراکت کی ضرورت نہیں میں ہمارے، لیکن جو شرک کرے گا ان کو میں دور کروں گا، وہ یوں شرک جانے، یعنی مالک الملک اپنی نگاہ بانی جو کر رہے ہیں اس پہ ہاتھ ڈالے گا، کیونکہ انسان جو ہے نا جب مالک الملک اس کی نگاہ بانی نہیں کرے گا تو اس کا نگاہ بان کون ہو جائے گا؟ اگر مالک الملک نے ہاتھ اٹھا دیا اور نگاہ بانی نہیں کرے گا جس بندے کی، تو اس کی نگاہ بانی کون کرے گا؟ ہاں، شیطان خان، وہ ہو جائے گا شیطان کی نگاہ بانی کے کنٹرول میں، تو چھوڑ دیا نہیں مالک، بولا نہیں انا اغنى الشركاء، جو شرک کرے گا تو ہم کی نگاہ بانی ہم یہ چھوڑ دوں گا، اور چھوڑنے گے تو یہ شیطان جا کر کے ان کی نگاہ بانی کرے، شیطان کی اگر نگاہ بانی میں آ گیا تو وہ تو خلاص اس کا ستیہ ناش کر لے گا، ہاں، تو کوشش کریں تو یہ مسئلہ شرک سے دور ہو جائے، اور شرک کرے ہی نہیں تو ضرورت ہے کوئی شرک کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کوئی ہے شریک؟ آسمان بنانے میں شریک ہیں کوئی؟ ہاں، یا زمین بنانے میں کوئی شریک ہے آپ کے خیال میں ہے کوئی؟ ہاں، یا یہ سورج جو بنایا یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یا خود بنایا یا کسی نے دوسرے نے بنا کر کے لگایا ہے؟ یا یہ چاند جو ہر رات نکلتے ہیں اس میں کسی نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ یہ انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یا کوئی ہے دوسرا ان کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے؟ نہیں ہے، نہیں، پھر شرک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں اس کو بھی آگے کرتے، اس کی بھی پالیسی کر رہے اور اس کے بھی سامنے جھک رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ رہے ہیں، اور یہ کائی کے لیے بس کیا فائدہ اس میں، جب اس کا کوئی حصہ بھی نہیں کسی کائنات کے پیدا کرنے میں، نہیں اس نے ہیلپ کی، نہیں بنایا، نہیں، جدھر بھی سوال کیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے میرا رسول اب کافروں سے پوچھ، آپ سوال کریں گے تو کس نے آسمان زمین بنائے، وہ یہ بھی بولیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کا مطلب ان کے ساتھ شرک کرنا فضول ہو گیا بات یا نہیں ہوگی؟ کام کی ہوگی؟ ہاں، ان کا مطلب یہ چھوڑنا پڑے گا۔ صلاح الظاہر و فساد الباطن، انسان کا ایک اصلاح ہوتے ہیں ظاہر آپ نے جوارح پر، اور ایک صلاح آتے ہیں باطنی ہوتے ہیں اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا وَإِنَّ الْمَرْءَ فی
فيه مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. یہ دل جو ہے نا یہ ہے گوشت کا ٹکڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا انسان ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو جسم سے سارا صحیح ہوگا. اگر یہ بگڑ گیا فسادی ہو فاسد ہو گیا تو پھر وہ سارا جسم بھی فاسد ہے. کام کا نہیں وہ جسم. آنے جانے کے لیے تو کام کا ہے, کھانے پینے کے لیے کام کا ہے. دھرتی پر چلتا رہتے آتا جاتا رہے, لیکن جسم اصلاً اساس جو ہے وہ جس کے لیے پیدا ہو اس میں اندر وجود اس کا ختم ہے, فاسد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. میں ایسے بندے ہیں اللہ کے وہ آئیں گے قیامت کے دن اور بہت نیکیاں لے آئیں گے. کامثال جبال تہامہ, ادھر سعودی میں جبال ان کو بولا جاتے ہیں جبال تہامہ, بڑے بڑے ہیں, اتنی نیکیاں ہوگا ان کے ساتھ. لیکن ادھر یہ سارے نیکیاں دے دے کر کے اور فنا ہو جائے گا, نیکیاں نہیں بچے گی ان کے پاس, فانی ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو ہمیں بھی کوشش کریں کائی کے لیے فنا ہو جائے گا. لین دین میں ان کا حساب ہوگا, اس کا حق ہوگا, اس کو حق دیا, اس کو حق دیا. ان کا مطلب تو یہ میری ہے نظر کمزور اور یہ قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. ثوبان نے بولا یا رسول اللہ ہمیں ان کا وصف دینا. تو کس طرح ہیں وہ لوگ, کیونکہ میں ہمیشہ پتہ میں بھی ان میں سے نہیں ہوئے. اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم یأخذون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بولا وہ آپ کے ہی بھائی ہوں گے, آپ کے ہی مسلمان بھائی ہوں گے, لیکن آپ کے دین میں سے ہی ہوں گے. اخوانکم فی الدین ومن جلدتکم, آپ کے چمڑے میں سے ہی بنا ہوگا, یعنی نسل میں سے ہی ہوگا پیدا. ہاں یأخذون کما تأخذون, اور آپ قیام کریں گے وہ بھی قیام والے ہوں گے. جس طرح آپ رات کو قیام کریں وہ بھی قیام کرتے رہیں گے. لیکن وَلَكِنَّمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. لیکن وہ لوگ ایسا ہیں جب اللہ کے گناہ جو ہے نا الگ ہوگا تو وہ گناہ میں مصروف ہوتے رہیں گے اور کوئی کسی کا اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا ان کے دلوں میں. تو یہ ایک سیمپل یہ خیال کریں اس سے. الکبر یعنی تکبر کرنا, معلوم ہے نا الکبر یعنی تکبر کرنا. ان کے بارے میں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر, جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر ذرہ, اتنا ذرہ بھی تکبر کا ہوگا. آج کل دیکھا جائے بہت لوگ میں تکبر ہے اندر, دوسرے کو ایسا دیکھتے تو بولتا ہے یہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک تکبر کی نشانی ہوتی ہے. ان کا مطلب تکبر کرنا ٹھیک نہیں انسان, کیونکہ اس کے وجہ جنت ہی نہیں ہو سکتا ہے. بولا نہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر.
ایک ذرہ اگر بڑائی کا تکبر کا ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل کرتا. خطرے والی بات ہے نہیں ہے. اور ہمیں تو بہت امید ہے جنت میں داخل ہوں, یہ امید ہوتی ہے نہیں تو میں جنت کی ہو جاؤں. ہاں صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ امید ہے تو پھر اس چیزوں سے آپ نہ بچانا اپنے آپ کو. کبر بطر الحق ای ردو وغمط الناس واحتقارهم. اگر حق ہے نا ان کے اوپر ناک کا ڈھکنا لگا کر کے اور لوگ کو کم سمجھنا, تکبر کا صفت بتا رہے ہیں. تو کون سی صفت ہے تکبر کی؟ تکبر کی یہ صفت ہے تو جب حق آ جائے گا ان کے سامنے تو ان کو ڈھکنا باطل کا لگا دے گا, ناحق کا ڈھکنا لگا دے گا. معلوم ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسرے کو کم سمجھنا, وہ احتقار الناس, یعنی دوسرے کو یہ کیا ہے, کون سی بات ہے, یہ آپ نے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں. یہ ہے کبر, اس سے بھی خیال کریں. اچھا اس کے بعد اسبال الازار. اسبال الازار والقمیص والعمامہ من جر شيئا خيلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. اسبال وہ چیز ہے, اس کو بولا جاتا ہے یہ دو ہڈیاں ہیں پاؤں میں اندر, اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ ڈھکنوں. اس کے نیچے اگر لباس ہوگا وہ دوزخی ہے. ما تحت الکعبین فی النار, حدیث مبارک دوسری میں. تو ادھر بولتے ہیں یہ اگر لمبا کیا اور پگڑی باڑا لگا دیا کسی مقصد کے لیے, اگر سنت والے وہ تو دوسرا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پگڑی پر باندھتے تھے, لاڈنی یہ پگڑی دوسرے مقصد کے لیے باندھ رہے تو لوگ کے سامنے میں بھی کچھ بات ہو جاؤں, کچھ چیز ہوں. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو بولتا والقمیص, اور ٹھاک پھوک والا لباس پایا فقط تکبر کرنے کے لیے, بڑائی ظاہر کرنے کے لیے. تو اگر یہ اس کا مقصد ہو کوئی اللہ, اس کی یہ نیت ہوگی تو میں اس وجہ کے لیے یہ لباس پہن رہے یا لمبائی کا, یا تو ان کے لیے بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ينظر اللہ الیہ یوم قیامت کے دن ان کے طرف دیکھے گا بھی نہیں. بڑی بات ہے نہیں؟ قیامت کے دن ساری مخلوقات جمع ہوگی اور یہ خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معافی نہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں. لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. خیال کرنا ہے نہیں ان کا. اس کے بعد الحسد. حسد جانتے ہیں حسد کیا ہے؟ جانتے ہیں نا حسد؟ حسد کرنا کہ کیا ہوگا اس کے لیے؟ ایاکم والحسد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, بولا حسد نہیں کرنا کسی کے ساتھ, الا دین میں حسد کرو. یہ کیوں 10 پارہ یاد کیا, ہمیں کیوں نہیں 20 کر لے, یہ جائز. لاکن دنیا میں کیوں اس کو اللہ نے یہ گاڑی ایسی دیا, ہمیں دیا ہی نہیں, ماشاءاللہ بھی نہیں بولا, جس کا مطلب تو یہ حسد. کیوں اس کو بائیسیکل دیا ہمیں اور ہمارے پاس بائیسیکل بھی نہیں ہے, ان کو کیوں اسکوٹر دیا, میرے پاس سائیکل ہے. کیوں اس کو گاڑی دیا, میرے پاس اسکوٹر ہے. یہ حسد کی مسائل جو ہیں یہ نکال دینا, بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں تو یہ حسد ایسا چیز ہے, بولتے ہیں نہیں فَإِنَّ الْحَسَدْ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبُ. یہ جو حسد ایسا ہے جس طرح آپ آگ جلائیں گے نہیں تو جتنی بھی لکڑی ہوگی اس کو کیسا جلدی جلا دیں گے, جھٹ بڑھائے گا بڑا. یہ آپ کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جائیں گی, جل جائیں گی حسد کی وجہ سے. حالات عبادت کیا, نیکیاں جمع کیا ماشاءاللہ, اور خزانہ نیکی سے بھر دیا آپ نے ماشاءاللہ, تو لیکن یہ کام کی وجہ سے سارا چلا گیا, جل گیا. ان کا مطلب آپ نے جلانے کا سبب بنا دیا نہیں. وہ جلانے والا سبب کیا ہے؟ حسد. حسد نہیں کرنا, خیال کریں.
اور اس کے بعد الربا، الربا یعنی سود، سود کھانا، جانتے ہیں نا سود؟ کائے کا سود ہوتے ہیں؟ پیسہ رکھا بینک میں 100 تو اس نے 110 ریال دیا، یہ ہیں سود، زیادہ دیا، سمجھ میں آیا؟ اس کے بارے میں الربا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر لعنت ڈالے ہیں، لعنت یعنی اللہ کے رحمت سے دور ہو جائیں، لعنت کا مطلب جو ہوتے ہیں ان کا بعد میں انشاءاللہ ایک درس کیا جائے گا، فقط لعنتی کون ہے، تو وہ بھی ایک مہم درس ہے، تو خیال کریں تو لعنتی نہیں ہو جاؤں اس دھرتی پر، پھر ادھر جائیں گے تو اللہ کے رحمت سے دور ہوگا نہیں، اور میرا مقصد اس دھرتی پر تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے یا دور حاصل کرنا ہے، ہاں؟ یہ جو میرا مراد اس دھرتی پر جو ہے آئے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کائے کے لیے؟ ہاں؟ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جب ایسے کوئی اعمال ہیں اللہ کا قرب بجائے قرب حاصل کرنے کے دور ہو جائے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ مزہ آئے گا؟ ہاں؟ قیامت کے دن بجائے قرب حاصل کرنے کے لیے دور ہوئے گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا نہیں لعن رسول اللہ، جب اس دن کے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ جائے جائیں ادھر جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، جب لعنت ہوگی تو سلام کیا کرے گا آپ کا؟ سلام میں فائدہ ہوگا؟ ہاں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شفاعت سے دور کر دیا، لعنت کا مطلب ہے دور کیا، تو کیونکہ یہ سود کھا رہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بھی آیت ہیں قرآن میں، تو جو سود کھاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ادھر تو حدیثیں بتا رہے ہیں۔ درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 ذریعہ، ایک درہم انسان اگر سود کا کھائے گا نہیں، وہ اتنا اس کا مقدار ہے جس طرح 36 مرتبہ زنا کیا۔ درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم، جانتے ہیں تو یہ سود کا درہم ہے، درہم یعنی تقریباً ریال کے مقابلے آج کل کا درہم، پہلے درہم و دینار تھا، درہم یعنی ریال ابھی آج کل چل رہے ہیں، یا روپیہ اس طرح، اور دینار 10 کے متقابل تھا اس زمانے والا۔ تو ابھی اس میں حدیث مبارک میں یہ ہے درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ، یہ اس سے بھی بہت خطر والا ہے، 36 مرتبہ زنا کریں وہ اس سے بھی کم ہے، ایک درہم سود کا۔ تو کوشش کریں سود کے نزدیک نہیں آئیں اور اس کا احتیاط کر لیں، تو میرے جیب میں سود والا جان بدھ، ہاں پتہ ہے کہ یہ سود سے بنا ہوا ہے، ان کا مطلب تو یہ پھنس گیا، تو کوشش کریں، یہ وہ آج اس مسائل کے میں بیان کر رہا ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، تو ان کے نزدیک میرے امت نہیں آنا، ہاں نہیں تو ان کا یہ حال ہوگا۔ معلوم ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی دیکھیں ربا کے بعد کیا حال ہے، شارب الخمر، جو شراب پینے والے ہیں یا نشہ پینے، نشہ بھی ہوتے ہیں، شراب بھی بولا جاتے ہیں، اور اس کو وسکی بھی بولا جا رہے ہیں، برانڈی بھی بولا جا رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ بیرا بھی بولا رہا ہے، بہت باتیں ہیں۔ ایک تو بیرا ہوتی بدون کحول، وہ تو علاج کے لیے ہو جاتی ہے مثال طور، ایک تو بیرا ہے وہ تو اس میں اندر کحول بھی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے شراب میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے شارب الخمر، شارب الخمر لا يدخل الجنہ مدمن الخمر ولا مؤمن بالسحر، یہ جنت میں جو عادی ہو گیا نا یہ شراب پینے کے لیے، اور جو جادوگر والے کے پاس جاتے ہیں یہ جنت ہی نہیں ہو سکتی، جنت بھی نہیں داخل ہوگا۔ یا شیخ کیسے بات ہے، یہ تو
بہت جادوگر کے پاس جاتے ہیں، پھر کیسا ہوگا یہ مسئلہ؟ اور جنت میں جانا چاہتا ہے، کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون جواب دے گا؟ کون بولے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں صحیح نہیں کی؟ ہے کوئی جو اس نے بات کیا وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں کوئی ہے گنجائش؟ ہاں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑا رہا تھا؟ ہاں، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آ گئے میرے ہمیں سمجھانے کے، صحیح ہے یا نہیں؟ ان کا مطلب ہے تو شراب مراب پینے والے جو ہیں وہ اللہ سے معافی مانگیں اور ان کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو جنت کی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث ہے آپ کا شارب الخمر لا يدخل الجنہ مدمن خمر، مدمن یعنی جو عادی ہو گیا۔ ویسے تو کوئی کبھی آتا ہے، کوئی شیطان نے غلبہ کیا، کبھی کبھی ایک فنجان پی لیا، ایک گلاس پی لیا، شیطان نے غلبہ کیا اور توبہ طائب ہوا تو چلے جائے گا۔ لیکن یہ جو مدمن کائے کو بولا جاتا ہے، مدمن یعنی عادی ہو گیا، خلاص ان کے بغیر اس کی زندگی نہیں چل سکتی، وہ جو ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ کیونکہ اور جو جادوگر والے کے پاس جاتے ہیں، ہاں، جو جادوگر والے کے پاس جاتے ہیں نہیں، ان کے بھی مشکل ہے، کیونکہ جادو والے کے پاس جانا منع ہے، نہیں جائے کسی حالت میں۔ ولا قاطع رحم، جو اپنا رشتہ جو ہے نا ان کے پاس نہیں آتے جاتے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہے، وہ بھی جنت میں نہیں داخل۔ بھائی ہیں، بھائی کے پاس جاتا بھی نہیں، بھائی بھی نہیں آتے اس کے پاس۔ بابا ہیں، بابا کے پاس نہیں جاتے ہیں، بابا بھی اس کے پاس نہیں آتے ہیں۔ بیٹے کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بیٹا نہیں آ رہا ہے اس کے گھر میں۔ والدہ کے پاس نہیں جا رہے، والدہ نہیں آ رہی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے رشتہ، جس کو کاٹ لیا نہیں، یہ بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا، خیال کریں۔ اور من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، کسی نے بھی، میں بولا نہیں، کبھی کبھی کسی نے دعوت دے دیا اور ایک گلاس لگا دیا برانڈی کا یا وسکی کا دے دیا، اس کی دعوت میں اس نے بھی پی لیا، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کی 40 دن جو ہے نا، لا تقبل صلاته 40 لیلہ، 40 راتیں جو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پڑھتا رہے گا غریب، لیکن نمازی ہیں، اور بھول میں اس نے بھی دعوت دے دیا اور اس نے بولا یار کیا بات ہے، ایک گلاس تو لگا تو ابھی کون سا مشکل ہوگا۔ ان کی وجہ سے 40 دن تو اگر پیتا رہے گا تو بتا دیا پہلے۔ اچھا، اس کے بعد الکذب یعنی جھوٹ، جھوٹ جو ہے نا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يُحَدِّثُوا بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَوَيْلٌ لَّهُ۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جو جھوٹ بات کر کے اس کی وجہ کر رہے ہیں تو کسی کو ہنسانے کے لیے کہ لوگ ہنسیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، جھوٹے باتیں، بہت جھوٹے بات کر رہے ہیں تو لوگ کو ہنسائیں کچھ، تو یہ خوش ہو جائے گا اور مجلس ہنسنے والی ہو جائے گی۔ یہ ہیں جھوٹے باتیں تو بات میں کرنا ہی نہیں، یہاں تو سچی بات کر لیں یا تو چپ ہو جائے، لیکن ان کی وجہ سے یہ بھی پھنس گیا ہو جائے۔ التجسس، یہ ویل جو جب یہ ویل آتے ہیں نا، وہ دوزخ میں ایک وادی ہوتے ہیں، اس کا نام ہوتے ہیں ویل، جس طرح بولا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ حالانکہ وہ نمازی ہیں، نمازی پڑھتے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، رکوع والوں کے ساتھ نہیں آ کر کے رکوع کرتے ہیں،
پڑھتے ہیں، اس کا نام اللہ نے اس کا عنوان رکھا ہے مصلی، لیکن ان کے لیے دوزخ میں ایک شعبہ بنا ہے، ان کا نام ہے وہی. جس طرح دنیا میں جیل ہے اس اندر کتنے شعبے ہوتے ہیں، عنبر واحد، عنبر اثنین، عنبر 15 یہ ہوتے ہیں نہیں. یہ ایک شعبہ 2 نمبر میں ہوگا، فلانا آدمی آؤ اس کو لے آؤ یار، انہیں وہ 10 شعبے میں 10 نمبر والے میں ہوگا. ایسے ہے نہیں، وہ تو جہنم میں بہت شعبے ہیں. تو یہ بھی ایک وائل جو ہیں یہ بھی ایک شعبہ ہے ادھر، یہ جھوٹوں والے کے لیے. اچھا اس کے بعد التجسس، ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الآنق يوم القيامة. الآنق الرصاص الذاب المذاب. ایک ہیں وہ لوگ کے پیچھے لگتے رہتے ہیں تو ان کی باتیں سنیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کون سی تجسس کو بولتے ہیں. ہاں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور یہ جو مجلس ہیں وہ ان کا مطلب ہے تو میری بات کوئی نہیں سنے. تو کیونکہ ان باتوں سننے کی وجہ سے ممکن مشکل بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ کوشش کر کے سننے کی کوشش کریں. جب آپ کو اجازت نہیں ملے تو نہیں سننا. تو یہ جو ہیں ان کے بارے میں تجسس، ومن استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون، وہ نہیں چاہتا تو یہ دور ہو جائے، لیکن وہ جان بوجھ کر کے کوشش کریں. پھر وہ ان کے کانوں میں کیا ڈالا جائے گا قیامت کے دن، اس کو اندر سیاہ ڈال کر کے بند کر لیں گے مالک. یہ بھی ایک بڑا مشکل ہے. ادھر جانا ہے جنت میں، اگر جنت ہی ہوگا تو ان کی وجہ سے تو گانے سانے جنت والے تو نہیں سنے گا نا. ہاں گانے اگر سننا ہے تو ادھر گانے ہو گئے، ادھر گانے کیا ہیں؟ یہ تو دنیا کے گانے روشے کے لیے ہیں، لیکن اصلی گانا جو ہے ادھر ہوگا. اصلی مزے جو ہیں وہ جنت میں اندر ہوگا، سب چیز ادھر ہوگی. لیکن یہ نموذج ہیں دنیا میں. تو کوشش کریں ان باتوں سے بھی بچ جائیں. التصویر 10 نمبر، التصویر فوٹو نکالنا. ابھی فوٹو والے مسئلے میں بہت اختلاف بھی ہیں، لیکن سنیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث بتایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. زیادہ میں زیادہ سختی والا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ کس کو دے گا؟ جو فوٹو نکالتے ہیں. ابھی آج کل تو پھنس گئے ہیں لوگ، مشکل میں پڑ گیا. حرم میں تو کیمرہ چالو ہیں، جوال سارے. یا شیخ اہل علم نے فتویٰ دی ہیں، تو اگر فوٹو نکالنا کسی عالم کا درس کر رہے ہیں تو نقل کرنے کے لیے تو کسی کو فائدہ حاصل ہو جائے، بولا یہ اللہ تعالیٰ معافی دے گا یا نہیں دے گا. لیکن الضرورت تبیح المحظور، ضرورت جو ہے نا وہ کبھی کبھی جو منع چیزیں اس سے اجازت دے سکتی ہے، ان کی وجہ سے اجازت مل سکتی ہے. یہاں اقامہ بنا ہے تو فوٹو تو ہونا چاہیے، یہاں پاسپورٹ ہے تو فوٹو تو ہونا چاہیے، یہاں اس باتیں کی. لیکن آج کل تو فوٹو ایسا ہو گیا، عام طور ہو گیا، ضرورت ہے یا نہیں بھی ہے، پھنس گئے ہیں. بڑی مشکل ہے. یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نئی بات کیسے ایسے فالتو باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آتی ہے تو وہ ہوگا اور ہوگا، یاد رکھو. لیکن ہے جس طرح بتایا تو علماء کرام نے فتوائیں دی ہیں، تو یہ فوٹو ہی کیمرہ میں چلتے ہیں، پھر ادھر دکھاتے ہیں، مٹا دیا مٹ جاتی ہیں. لیکن جب چالو کرے گا تو چالو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے شک شبہ میں چل رہے ہیں لوگ. لیکن جو لگا ہوگا بنا ہے وہ لگا دیا کسی جگہ، ان کا مطلب یہ تعظیم کے لیے ہو رہے ہیں. تو کوشش کریں ہو سکے بولا نہیں ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. جو شبہوں سے بچ جائے گا نہیں، کوشش کرے گا بچنے کی، تو آپ نے دین کا بچا کر رہے ہیں.
ہو سکتا ہے صحیح ہو جائیں تو پھر تو پھنس گیا نا ادھر. ہاں شبہ ہے نا اس مسئلے میں. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بتایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صور. جس گھر میں فوٹو ہوگا یا کتا ہوگا، چھوٹا یا بڑا کتا ہوگا نا، اس کمرے میں ملائکہ کرام رحمت والے داخل نہیں ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چھوٹا کتا تھا تو 7 دن ملائکہ نہیں آیا. سمجھ میں آگا نہیں؟ وہ تو لمبی حدیث لا کے ادھر یہ پتہ ہے. اور فوٹو جو ہے نہیں وہ تو ام المومنین نے آیا اور پردہ لگ گیا، اس میں فوٹو لگا ہوا تھا. پردہ لٹکایا اس میں فوٹو لگا ہوا تھا. تو ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ام المومنین اٹھا کر کے اور کاٹ کر کے اور اس کو وسادہ بنا کر کے دیا. خلاص یعنی اس کا تعظیم والا لٹکایا، تعظیم ہو رہی ہوگی اس کی. اس کی وجہ کیونکہ پہلے والوں نے بھی تعظیم اس طرح کیا نہیں. فوٹو پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے پہلے فوٹو بنایا، پھر ترتیب سے بت ست بن گیا، پھر تو عبادت ہو رہی، پھر تو سارے کافر ہوتے ہیں. لمبی باتیں لیکن یہ ادھر مختصر باتیں بتا رہا ہوں. تو یہ بھی اس میں سے ہیں جو اشد عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہت شدید یا سخت والا عذاب دے گا جو فوٹو نکالتے ہیں. تو شیخ جزائر حرم میں 20 سال سے یا 30 سال سے پہلے ہم نے سنا اس سے بولا یہ بھی جو بھی مدینے منور میں جو بھی فوٹو نکالتے ہیں اچھا ہے ان کو سارے کو بند کراؤ، غریب پھنس گیا یہ، ان کو پتہ نہیں جہالت کی وجہ سے. اور باہر جو مدینہ کا حدود جو ہے نا ادھر لے آؤ، کافر لوگ لے آؤ، تو دو زخی تو ہیں وہ اصل میں. ان کو لے آؤ ادھر بٹھاؤ اور یہ کامے کے لیے جوازات پاسپورٹ کے لیے تابعی کے لیے اس سے فوٹو نکالو لے آؤ. وہ دو زخی ہیں جانا ہی ہے جانا ہے. وہ یہ مسلمان کو جان ان کی جان بچاؤ. وہ بہت جمیل جملہ بتایا اس نے. یہ 25-30 سال کے پہلے ہم نے سنا تھا آرام میں اس سے. تو آج کل اگر دیکھا جائے تو ایک فوٹو والا تو نہیں ہے نا مدینے. یہ تو ایک ہنر ہو گیا ان کا، 24 گھنٹہ فوٹو نکال رہے ہیں. ضرور اگر اقامہ والا ہو چلو یہ بھی بولو ضرورت والا ہوگا، پاسپورٹ کے لیے بنا رہے ہیں فوٹو چلو یہ بھی کام، یہ کام والے جو ہیں مثال طور. لیکن نمونہ فوٹو کے نکلے ہیں. اللہ ان کو بھی بچائے. ہے تو مشکل بڑا تو ہے اس پر. یہ بھی سن لو. اور اس کے بعد نمیمہ اس کو بولے جاتے ہیں ان کی بات سن کر کے ان کو بتایا، ان کی بات کر کے سن کر کے ادھر پہنچایا. اس میں سے لا يدخل الجنہ نمام جو ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں داخل ہوگا. النمیمہ ہی نقل الحدیث بین الناس بغرض الافساد. یہ نمیمہ وہ ہے جو آپ لوگوں کے بات نقل کرنا، ان کی ان کے پاس، ان کی ان کے پاس، پھر اس میں سے کیا پیدا ہو جائے گا؟ فساد پیدا ہو جائے گا. کیا پیدا ہو جائے گا؟ انسانیت کا جو ہے نا معاشرہ جو ہے اس میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ فساد پیدا ہو جائے گا. تو ایک آدمی آ رہا تھا، یہ تو حدیث میں لیکن جو میں سنا ہے، تو ایک آدمی آیا تھا تو بازار میں جب گیا تو ہر ایک اپنا غلام لیا بکری کر رہا ان کو. تو سارے کا مثال تو 10,000 قیمت تھی تو اس نے بولا اس کا 1,000 قیمت ہے. اور یہ تو بہت سستا غلام رہے ہیں، یہ 1,000 وہ سارے 10 میں بکری کر رہے ہیں. بولا کیا بات ہے 1,000؟ بولا اس میں ایک خصلت ہے. کون سی خصلت ہے؟ بولا یہ جو ہے یہ ہے نمام، یعنی چغلی خور. یہ ادھر سے بات اٹھا کر کے ادھر دے جاتے ادھر. اس نے بولا 1,000 میں نہیں، کیا بات، میرا کیا جائے، چغلی خور آپ نے لیے. اس نے خرید کر لیا، اس کو گھر لے گیا. جب گھر لے گیا تو کچھ دن کے بعد شروع کیا اس نے اپنا کام.
کیونکہ وہ تو اس کا کام تھا نہیں. اور اس نے آ کر کے اور آپ نے وہ جو اس کی سردار تھی گھر والی اس کی آپ نے سیٹ کی تو اس کو بولا دیکھو نہیں یہ آپ کا شوہر جو ہے دوسرے کے ساتھ عشق کر رہا ہے. کیونکہ وہ تو آدمی ہے اس کا کام ہے نہیں. وہ بولا دوسرے کے ساتھ عشق کر رہے. ہاں دوسرے کے ساتھ عشق کر رہا. پھر بولا ان کا علاج ایک ہے میرے پاس. کون سا؟ بولا آپ رات کو سو جاؤ اور ایک چھری رکھ لو اس کے نیچے سونے کے نیچے اور جب یہ سو جائے نہیں ایک بال لے آنا ادھر سے کاٹ کر کے داڑھی والا. پھر بولا کوشش کروں گی انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. تو ہم اس کو یہ کروں گا جو اس کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت جادو مادو کر لیں گا تو یہ خلا صاحب سے علاوہ کسی کے ساتھ شادی بھی نہیں کریں گے. وہ اس نے بولا یہ تو بات ہونا چاہیے. ابھی آ گیا اس کے شوہر کے پاس. بولا خیال کرو یہ آپ کی گھر والی جو ہے آپ کی بڑی دشمن ہے. ہاں کیسا آپ کو پتا؟ میں دلیل ہے میرے پاس. بولا وہ ہر روز رات نیچے مخدہ کے نیچے وہ ایک چھری رکھ لیتی ہے. وہ آپ آج رات تو خاص طور آپ کو ذبح کرے گی. اس نے بولا یار دیکھ لیں گے آج رات تو بڑا مشکل ہے. وہ آ کر کے سو گیا. وہ بھی اس کو بھی نیند نہیں آئی. وہ آدھا آنکھ بند کر کے سو گیا. ابھی وہ بیوی سوچ رہے کب یہ ابھی نیند میں شروع ہو جائیں تو ہم یہ نکالیں. وہ تو غریب آپ نے مقصد کے لیے کر رہی تھی. لا وہ شیطان جو تھا وہ نمام جو تھا نہیں چغلی خور اس نے اپنا کام کرنا تھا کیونکہ ان کی عادت ہو گئی نہیں عادی ہو گئے. ان کے بغیر اس کو آرام نہیں آئے گا. چغلی خور جو ہوگا وہ چغلی جب نہیں کرے گا اس کو مزہ نہیں آئے گا. ابھی وہ بھی ہوشیار ہو رہے دیکھیں کیا ہو رہے کیا ہو رہے. اس نے بھی بی نے ہاتھ اٹھایا اور نیچے سے نکالا چھری کو. اس نے بولا ایک بات تو بڑی لگتی ہے اچھی ہے بات تو ہے کچھ. ہاں وہ تو بولا ابھی دبا نہیں کرنے بے اس کو پکڑے. اس کو پکڑا اور اس کو چھری لگا دیا. بی کو مار دیا. یہ بھاگا اس کے بی کے رشتوں والے کے پاس. آؤ بھاؤ کیا ہے؟ بولا آپ کی بیوی کو قتل کر دیا شوہر نے. ہاں آ گیا وہ چھریاں وغیرہ لے آیا اور جو تھے ان کے پاس تلواریں سارے آ گئے. پکڑا اس کو مار دیا. شوہر کو مار دیا. بھاگا اس کے پاس اس کے رشتے کے پاس شوہر والے کے پاس. اور آپ کے مرد کو آپ کو انہوں نے قتل کر دیا گھر والی کے رشتے والوں نے. وہ بھی آ گیا سارا قبیلہ ادھر مار رہے ہیں. یہ اس کو مار وہ 1000 کی ریال کے لیے وجہ سے وہ 10,000 والا نہیں خرید کیا. اس نے خرید کیا وہ 1000 والا. اس میں سے دیکھو یہ چغلی والا جو مسئلہ ہے نا یہ ہے مصیبت ہے بڑی. نما آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر جا رہے ہیں اور سواری پر جا رہے ہیں. پتہ نہیں گھوڑا ہوا تھا میرے خیال میں. تو ان کے ساتھ صحابہ کرام صاحب تو 2 قبروں کے اوپر اس کے نزدیک گزر رہے تو گھوڑا آگے ہاتھ اٹھا اور کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کیا ہے یا رسول اللہ؟ بولا ادھر 2 کا عذاب ہو رہے ہیں. ادھر 2 قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں. کون سا عذاب کہیں کے لیے؟ بولا آپ کو معلوم ہے؟ بولا اللہ و رسول عالم. اللہ کو رسول کو معلوم ہے. میں کیا پتا. بولا ایک جو ہے وہ یہ چغلی خان والا تھا. یہ چغلی کرتا تھا ادھر کی بات ادھر لے گیا ادھر کی ادھر لے گیا اس کو عذاب میں رہے. اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کا قطرہ جو شیطانی ان سے وہ تنزہ نہیں کرتے صفائی نہیں کرتے. وہ نماز پاکائی نہیں ہوئی ان کی. ان کی وجہ سے دونوں کو عذاب میں رہے. تو آپ نے آرڈر دیا تو 2 کھجی کا 2 چھڑیاں لے آنا اور سبز ہونا چاہیے. ادھر لگا دو آدھا ادھر. جب تک یہ سوکھے گا نہیں تو ان کا عذاب ہٹ جائے گا. جب سوکھ جائے گا پھر شروع ہو جائے گا. تو کوشش کریں تو چغلی سے بچ جائے اور یہ سب کام نہیں تو اس کا یہ حالت ہوگی. اچھا الغیبہ یعنی غیبت کرنا کسی بندے کی وہ موجود نہیں ہوگا. بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما الغیبہ؟ آپ کو معلوم ہے کیا ہے غیبت؟
قالوا اللہ ورسول اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہہ. آپ کسی کی باتیں یا ان کی اس کی پوزیشن بتاتے رہیں گے اپنے بھائی کا یا اپنے بھائی مسلمان کا، اور وہ چاہتے ہیں تو میرا یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے برا والا. برا ہوگا مثال طور وہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مجلسوں میں تو یہ تو ہوتا ہے، مزہ آتا ہے لوگ کو، اور سننے والے کو مزہ بہت آتے ہیں زیادہ. وہ بات کرنے والا کو مزہ آتے ہیں اور سننے والے کو مزہ آتے ہیں. تو یہ باتیں ہوئیں تو پتہ پڑ جائے فلانا کیسا حالت والا ہے. یہ ہو گیا، اس کو بولا جاتا ہے غیبت. معلوم ہے غیبت؟ سمجھ گیا غیبت والا مسئلہ؟ معنی سمجھ میں آ رہی؟ تو بولا وہ ذکر کا اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول. یا رسول اللہ اگر میں ان کے بارے میں وہ جو باتیں بول رہے ہیں وہ اس میں ہیں، یہ اس میں یہ فعل ہیں، اگر میں بولا برا ہے تو برا بھی ہے، اگر میں بولا اچھا ہے تو اچھا بھی ہے، لیکن اس میں یہ باتیں ہیں. بولا یہی ہیں غیبت. قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ. اگر اس میں سے یہ ہیں چیزیں، ان کا مطلب یہ ہے غیبت. اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے پر یہ بہتان لگا دیا، ایک رنگ کا پلستر لگا دیا آپ نے، اس میں یہ ہے نہیں چیزیں، یہ آپ نے بنا کر کے لگا رہے ہیں. معلوم ہو گیا. اللہ لعنت جو ہیں وہ ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن المؤمن کا قتل ہی. کسی مومن آدمی کو، انسان کو آپ لعنت ڈالیں گے تو اس طرح سمجھو تو آپ ان کو قتل کر دیا. کسی مومن پر لعنت ڈالیں گے نہیں تو اس طرح سمجھو تو آپ ان کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. خلاص بولا نہیں آپ سے لعن المؤمن کا قتل ہی لا يلعن الريح فإنها مأمورة. خواتین ان کے پر بھی لعنت لوگ لگاتے ہیں، ان کو بھی لعنت نہیں لگانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے ہوا. ریح ہوتے ہیں جس میں وہ بولتے ہیں واچوڑے ہوتے ہیں یا مٹی ہوتی ہیں، ایسے ہوتے ہیں نہیں آصف. وَإِنَّهُ مِنْ لَعَنَ شَيْئًا، اگر کوئی کسی چیز کو لعنت ڈالا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِهِ وَرَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ. ایک کسی پر لعنت ڈالا تو وہ لعنت، اگر وہ لعنت کا حقدار ہوگا تو اس پر لعنت لگے گی نہیں، تو واپس ہو کر کے ان کے پر لگے گی جس نے لعنت کے لفظ نکالا ہے. پھر ان کے بجائے تو لعنت ڈالے، کیوں لعنت کا لفظ بولیں گے؟ جب لعنت ہے کسی مومن کو لعنت، آج کل تو لعنت کا لفظ تو عام ہو گیا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ہاں خیال کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دیا اور عمر ہوگی تو ایک درس خاص لعنتوں کے بارے میں، کون ہے لعنتی، اور سارا بتا دوں کون کون ہے لعنتی. اب تو پتہ پڑ جائیں تو ہمیں ایک تو اللہ تبارک لعنت کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے دور. ہمیں کوشش کریں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں نزدیک کریں اور قرب حاصل کریں، بجائے قرب حاصل کرنے کے لیے دور ہو رہے. ان کا مطلب کوشش کریں. المہم افشاء السر. افشاء السر یعنی خاص خاص باتیں آپ کی اور آپ کے بیوی کی مثال طور آپس میں معاشرت ہیں. ابھی یہ جو ہے نا اس کے بارے میں ان من اشر الناس عند اللہ منزل یوم القیامہ الرجل يفضي الى امرأته وتفضي الیہ ثم ينشر سرها. آپ نے بی بی کے ساتھ جو ہوا ہے وہاں ہے، اور بی بی کا ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ باہر جا کر کے ان کی یہ باتیں نکالی. یہ اشد الناس، اشر الناس یعنی انسان بہت ہیں لیکن یہ شریر آدمی یہ ہیں، یا وہ عورت ہے شرارت والی عورت. یہ ہے اللہ کی نظروں میں جو آپس میں
ایسے ہوتے ہیں نہیں آپ بیوی اور شوہر کا آپس میں مسائل ہے بہت، جب ناراض ہو جائے گا تو ان کے سارے باہر، جب آئے گا کوئی مجلس میں بولے گا ایسے کی ایسی ہے، ایسے کی ایسی ہے، اور وہ بھی بولے گا یہ ایسا کا ایسا ہے، ویسے کا ایسا۔ چپ کیا ہونا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ان کو، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اگر خیر کا ہوگا خیر کا ہوگا، چپ کیا بھی عزت دے گا، لیکن ان کی ظاہر کرنا عیوب، یا وہ ان کا عیوب ظاہر کریں، اے کمزور ہیں ایسا ہے، اور وہ ایسا ہے ایسا ہے، ان کا مطلب یفضی الیہ اور تفضی الیہ، جمع ہو گیا اور آپس میں زندگی، بچے ہو گیا، اولاد ہو گیا، اب ان کی ظاہر کر رہے ہیں ان کی جو برائیاں ہیں، خیال کریں یہ بھی بڑی۔ الفحش، الفحش ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء فحشه اکثر خطایا او خطأ ابن آدم فی لسانی۔ فحش وہ چیز ہیں جو انسان جو ہوتے ہیں اکثر ان کی زبان جو ہے بہت بری ہوتی ہے، لوگ کے سامنے ان کی زبان ہمیشہ ہی لوگ اس کو چاہتے بھی نہیں، ان کی زبان بری زبان ہے، الفاظ ان کے برے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایسے لوگ، ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں موجود ہیں یا نہیں؟ اور یہ بھی ایک شر، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں شریر آدمی ہے۔ یوم القیامت کے دن من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، ان کو لوگ بھی نہیں چاہتے، ان کو چھوڑ دیتے، اس کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں، زبان اس کی جو ہے وہ تیر لگا ہوا ہے، بس جانے میں کاٹتے داخل یا خارج ینشر۔ اتہام المسلم بالکفر، کسی کو کافر بولنا کسی مسلمان کو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ کیا ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما فان كان كما قال والا رجعت عليه۔ کسی کو مسلمان کو بولا آپ کافر ہے، آپ کو کیا پتہ کافر ہے یا نہیں، آپ اس کو یہ لفظ کیوں بولا کافر ہے؟ اگر وہ کافر ہوگا تو پھر تو اس کے پر لگ گیا، اگر نہیں لگا تو یہ واپس آپ کے پر آ تک لگے گا، ان کا مطلب آپ کافر ہو جائیں گے اس لفظ کی وجہ سے۔ ان کا مطلب ہمیں بولیں کیوں کافر ہے آپ فلانا آدمی، کیونکہ جب اگر وہ نہیں ہوگا کافر تو یہ لفظ واپس ہوگا میں کافر ہو جاؤں گا، اس کی لفظ نکالنے کی وجہ سے۔ تو ان کو کسی کو کافر نہیں بولنا ہے، جب پتہ پڑے تو یہ ہے کافر برابر یا نہیں، پھر ان کو خاص کافر جو اکیلا ہے ان کے عام طور تو سب کو لعنت لگانی ہے کافروں کے لیے، قرآن میں بھی ہے، معلوم ہوگا نہیں؟ یہ لفظ جو ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے ہمیں، وہ اس باتوں کا باتیں یہ جو ہے نا آج اختیار کیا، تو یہ چیزیں بہت مہم چیزیں، تو ان سے بہت پھنسے ہوئے لوگ، ہمیں کوشش کریں اس سے بچانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا میرا مقصد جو ہے، آپ کا سارے کا مقصد یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، یہ ہے نہیں مسئلہ، یہاں کوئی دوسرا مقصد ہے یہی تھا۔ ابھی ان کے احتیاط کریں گے تو بچ جائیں گے، نہیں تو پھنس جائیں گے، نہیں صحیح ہے نہیں صحیح جناب؟ ہاں، قتل المستأمن فی بلاد الاسلام او ترویح المسلم لا يحل المسلم ان يروع مسلما من اشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى يضعها۔ کسی مسلمان کو ڈرانا نہیں، اگر ڈرایا اور خاص طور اس کے ہاتھ میں کوئی لوہا ہوگا یا ایسی چیز، تو ان کو جب تک کہ اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ ڈریں گے نہیں، وہ جب ماریں گے، ہم شاید لگائیں نہیں، ہم یہ اٹھائے گا تو ان کو ابھی دل میں کمزوری پڑ جائے گا اور اس کو یعنی پریشانی میں مشغول کر لے گا، جب تک کہ ان کے ہاتھ میں لوہا ہوگا یا چھوٹی سی لوہ کی چیز ہوگی یا کوئی ہوگا نہیں، ان کے پر ملائکہ کرام لعنت ڈالتے رہیں گے۔ تلعنہ الملائکہ حتی یضع، جب تک وہ لوہے کو چھوڑ دیا ہاتھ سے، جب تک ان کے ہاتھ میں ہوگا اور ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، تو یہ وہ ڈر رہے گا، اس کے اندر ممکن شکر کی بیماری ہوگی، وہ ڈرنے کی وجہ سے مر جائے گا آپ کے سبب کے، یا ان کا بلڈ پریشر اوپر ہو جائے گا، ڈرے گا نہیں،
ڈرانے کی وجہ سے وہ مر جائے گا تو آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. ہاں ان کا مطلب احتیاط کرنا ہے، ان کو ڈرانا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ اخلاق کے ذریعے بات کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے. یعنی آرام سے تو ممکن وہ بیمار ہوگا تو ان کے ذریعے شکر والے تو جلدی مر جاتے ہیں، نہیں جلتا ہو جاتا ہے. نہیں یہاں جس کے پاس بلڈ پریشر ہے اس کا اوپر زیادہ ہوگا تو ممکن ختم ہوگا، اور سبب وہ تو ڈرا رہا تھا، بس فقط اس کو ڈرا تھا. یہ ان کا خیال کرنا ہے. قتل المستأمن فی بلاد الاسلام. ہاں وہ جو انسان ہے اسلام کے ملک میں رہا ہے اور کافر ہیں وہ، اور ان کو امن امان سے بیٹھا رہے، لیکن ان کو قتل نہیں کرنا جب تک یا تو ان کو آپ نے وطن سے نکال دیا ان ملک سے، یا تو ان کو امان دیا بیٹھا ہے، اب ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. یا تو اس کو نکال دیں آپ نے ملک سے، المہم کسی صورت سے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. ولا يحل لمسلم او من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يجد رائحة الجنة او ریح الجنہ لا یوجد من مسیرت 100 عام. جنت کی بہت دور سے 100 سال سے اس کی خوشبوات ہیں، وہ بھی نہیں ملے گی. کسی مستأمن کو قتل کیا، ایک آپ کے پر بھروسہ کر کے بیٹھے آپ کے کنٹرول میں آپ کے ملک میں، اور آپ آ کر کے ان کو قتل کر دیا کفر کی وجہ سے نہیں. اور معاذ اللہ معادات اولیاء اللہ. ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. اللہ کے بہت ولی ہیں، ان کے خاص بندے ہیں، ان کو بہت چاہتے ہیں، وہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندے. اگر ان کو نہیں آپ ان کو تکلیف دیا یا ان کو یہ مسئلہ جس طرح یہ ڈرانا یا ان کو تکلیف دیا تو اور اس کے پر سختی کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حفظ لے گا. بولا من آذا لی ولی، میرا کوئی بھی جس کے پر جو میرے نگہبانی کے نیچے ہے اور میرا مومن ہے، ان کے اندر ایمان ہے، اور اس کو ڈرایا یا اس کو تکلیف دیا یا اس کو کوئی مسئلہ، وہ میرے جنگ کا انتظار کرے. فآذنتہ بحرب. حرب یعنی جنگ اللہ تبارک تعالیٰ خود نیچے سے نہیں آئے گا، مالک ملک تلوار اٹھا کر کے آپ کے ساتھ جنگ کرے گا، یہ نہیں ہوتا ہے مسئلہ جنگ کا اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ہے. ممکن ایک مچھر بھیج دے گا اور جس طرح نمرود کے ساتھ اندر داخل کر دیا تو پھنس گیا نمرود صاحب. یہ جنگ تھی یا نہیں تھی؟ ہاں تو خیال کریں. المہم تسوید المنافق والفاسق. یہ خود ہیں بولتے ہیں لا تقولوا للمنافق سید فإنه إن يك سيدا فقد اسخطتم ربکم. اگر ایک منافق کو آپ بولیں گے یہ شاہ ہے، شاہ تو سید بولتے ہیں عربی میں، اردو میں شاہ بولیں، سید کو کیا بولتے ہیں؟ اردو میں سید بولتے ہیں، سید کو ہاں سید شاہ صاحب بولتے ہیں. نہیں یہ شاہ صاحب ہے، اردو میں سید شاہ صاحب بولتے ہیں. ان کا مطلب ایک ہے منافق. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہوتے ہیں جس کے زبان پر ایک چیز ہوتی ہے اور دل میں دوسرا بات، یہ ہے منافق. اب اس کو آپ بولیں گے شاہ صاحب، یہ شاہ تو ہے ہی نہیں، یہ منافق کیسے شاہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے سید ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے؟ وہ اصلاً ہے منافق. یا فاسق کون ہے؟ معلوم ہے کون ہے فاسق؟ یہ جو ذکر آتے ہیں قرآن شریف فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے. ففسق عن امر ربہ ہیں سورۃ الکہف میں یا نہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ بولا نہیں شیطان کو آپ سجدہ کرو، اس نے نہیں مانا، وہ فاسق. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. جو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانا وہ فاسق ہو گئے. جب فاسق ہو گیا تو ان کا مطلب مالک الملک نے اس کی دلیں جو ہے وہ الٹا کر دی. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں ان کو واعظ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. فلما زاغوا، ان کی بات نہیں سنا اور آپ نے مرضی پیچھے لگ گیا. ازاغ اللہ قلوبہم، ان کی دلیں جو ہے مالک الملک نے پھیلا دی، کیونکہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا لقب دیا؟ فاسق. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ان کا مطلب یہ جو منافق یہاں فاسق کو آپ شاہ بولیں گے، پھنس گئے آپ بھی. خیال کرو، اس کو شاہ نہیں بولنا. اللہ کوئی مسلمان ہوئے پھر شاہ اگر کیا پتا میں وہ شاہ صاحب ہے. سید بولتے ہیں یہ سید ہے. اس کے کارنامے جو سارے شیطان کے کار بولتے سید صاحب ہیں، یہ شاہ ہے. 24 گھنٹہ یہ بھنگ پی رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں، بولتے یہ شاہ صاحب ہے. یہ شاہ صاحب ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. آپ نے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ جانتے کون ہے متقی آدمی، کون ہے اچھے آدمی. آپ کی تزکیت خود نہیں کرو. اور معلوم ہوگا نا کوئی منافق ہے ان کو شاہ صاحب نہیں بولنا. آگے آج سے شاہ صاحب بولیں گے پھنس جائیں گے. یہاں خیال کرو، یہاں کسی فاسق کو، فاسق اگر جان ابھی تو میں معلوم نہیں کون ہے، میں سارے بیٹھے ہوں، ہمیں پتہ ہے کون ہے ہمارے میں بیچ میں فاسق. ہاں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانے گا، نہیں سنے گا، وہ ہو جائے گا کیا؟ ہاں، فاسق ہو جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں. واللہ لا یہدی القوم فاسقین. ابلیس کے بارے میں بولا نہیں، ففسق عن امر ربہ. اللہ تعالیٰ نے امر دیا، حکم دیا، لیکن اس نے بات نہیں مانا، وہ فاسق ہو گئے. شیطان بھی فاسق ہو گیا اور یہ لوگ بھی فاسق ہو گئے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم تھے، وہ بھی فاسق ہو، بات نہیں مانا. تو ہمیں بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی بات مانے اور ان کے رسول کی بات مانے. اس نے شیطان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانا تو وہ بھی فاسق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کا رسول ہے، انہوں نے بھی بات نہیں مانا، وہ بھی فاسق ہو گئے. ان کا مطلب جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کے پر اہتمام نہیں کرے گا اور نہیں مانے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانے گا، وہ بھی فاسق ہیں، وہ بھی فاسق. دلیل ہیں یا دونوں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے یا نہیں؟ یہاں پڑھ کے دکھائے نکال کر کے. سورۃ الکہف میں ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سورۃ الصف میں موجود، سورۃ الصف پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں؟ المہم جزاک اللہ خیر. غش الرعیہ ما من عبد یستر او یسترعیہ اللہ عز وجل رعیتہ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ بھی بڑا مشکل ہے. ایک انسان ہے لیکن رعیہ اس کو بولے جاتے ہیں جو آپ نے نگہبانی میں اہل، زوجہ، اولاد، ہاں، یہ اس کا سنبھال، یہ نگہبان ہے نا آدمی، رعیہ ان کا یہ سنبھال کرنے والا ہے. اگر ان کے ساتھ دھوکے بازی کر کے گیا، گناہوں پر اس کو چھوڑ کے گیا، ان کو سکھا رہے خود یا ان کو روکا ہی نہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ نہیں بتایا، ان کو تربیت جو دینی ہے وہ نہیں دیا، ان کو ایسے چھوڑ کے گیا، تو ان کا مطلب جو ہے تو یہ دھوکے بازی کیا نا اس نے. ہاں اگر وہ خود ہی دھوکے باز ہوگا، خود ہی نہیں کیا تو پھر کیا سکھائے گا ان کو؟ وہ بھی ان کے برابر ہوگا. لیکن اگر جان بوجھ ان کو نہیں بتائے گا تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو گناہوں پر چھوڑ کے مر گیا نہیں، تو ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ الا حرم اللہ علیہ الجنہ.
ان کے پر حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا. ہمیں میرا کام ہے حدیثیں بتائیں اور عمل کرنا ہے ہمیں سارے کو, آپ کو بھی, میں ہمیں بھی. ایسا نہیں وہ مولانا جو بات کرے پہلے تو ان کو بھی عمل کرنا ہے, بعد میں سننے والے کا بھی کام ہے, ان کا بھی کام ہے عمل کرنا. اچھا, الفتيا بغیر علم من افتى بغیر علم كان اسمه على من افتى. ابھی جو ہیں ایک ہیں عالم ہیں یا عالم نہیں ہے لیکن فتویٰ دے دیا اپنی طرف سے جیسے آگے. ابھی جو بھی وہ کرے گا نہیں کہ عمل اس فتویٰ پر, وہ سارا اس کے گردن میں ہوگا. ایسے نہیں سمجھے میں فتویٰ دیا بس کام ہو گیا, میرا تو ہو گیا, ان کا ہوگا نہیں. اگر نہیں ہوگا صحیح اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا نہیں, وہ جو بھی کرے گا عمل جتنا بھی زندگی وہ کرے گا جو ان کے بعد کرتا رہے گا وہ سارا اس کے گردن میں جائے گا. ان کا مطلب فتویٰ سے 70 صحابی ان کے پاس جب ایک آتا تھا فتویٰ مانگتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے پاس بھیج دیتے, الگ جاننے والے تھے. تو اس کا جو بار ہے بہت بھاری ہے, گردن میں لگ جائے گا. ایک بولے گا اس کے پاس جاؤ, وہ بولے گا اس کے پاس جاؤ, وہ اس کے پاس 70 آدمی کے پاس جائے گا صحابیوں کے پاس جب تک ان کو فتویٰ ملے گی. آج کل تو بہت آسانی ہو گئی فتویٰ, بس اس کو مرغا مسلم جو فتویٰ بڑی دے دے گا آپ کو. بس تھوڑی دنیا کے بولا نہیں, یصبح المومن کافر ویمسی مومن, یمسی کافر ویصبح مومن. انسان ہے وہ رات کو کافر رہتے ہیں, جن کو مومن ہوتے ہیں کائی کے لئے کہا یہ بھی دین ہو بعرض من دنیا. وہ آپ نے دین بکری کرے گا تو مرغا مسلم دے گا, فتویٰ دے دے گا. بکری دے گا تو فتویٰ دے دے گا. 1000 روپیہ دے گا تو آپ کو فتویٰ دے گا, شادی بھی دے دے گا ممکن محکمے میں, کائے کے لیے دنیا کے لیے. تو ان کی وجہ, ان کا مطلب تو الفتيا بغیر علم یعنی من افتى بغیر علم كان اسمه على من افتاه. ترک الجمعہ او العصر, جمعے کی نماز جو ہیں وہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, یا عصر کی نماز. دو جو چیزیں مہم ہیں, جمعے کی نماز اور کائی کی نماز. عصر, عصر کون سی نماز ہے عصر والی, جو مغرب سے پہلے, اس کو بولا جاتا ہے عصر کی نماز. معلوم ہے نہیں سب کو معلوم ہے نا عصر کی نماز. یہاں اس کا کوئی نام دوسرا ہے کسی کے پاس, عصر ہے نہیں, سب متفق ہیں اس کے میں. بولتے ہیں تو من ترک الجمعۃ 3 مرات تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی. اگر کوئی جمعے کی نماز پر حاضری نہیں دیتا 3 متواتر, 3 جمعہ. کتنا جمعہ؟ 3, 1 2 3 جمعے پہ حاضری نہیں دیا سستی کی وجہ سے. تعاون یعنی سستی کی وجہ سے نہیں آیا. ان کے دل پر مالک البم کیا لگا دے گا؟ طبع اللہ علی قلبی, تھپا لگا دے گا. بڑی خطرے والے, بہت. 3 جمعہ کیا 5 6 بھی نہیں آتے کوئی لوگ ایسے بھی. پھنس گئے یا نہیں پھنس گئے؟ ہاں. اور صلاۃ العصر, عصر کی نماز. من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ, جو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ان کے جو بھی سارے دن کا جو اعمال ہے سارے ضائع ہو گیا. جو بھی اعمال کیا رات میں یا صبح جو نہیں کیا جمع کیا, بہت خزانہ بھرا ہوا ہے, لیکن عصر کی نماز پر حاضر نہیں ہو رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ سارا کام کرنی ہے. عصر کی نماز با جماعت سے پڑھنی. اور دوسری روایت میں من ترک صلاۃ العصر کأنما وتر فی اہلہ, ادھر وہ نہیں ہے, ادھر فقط حدیث بتا رہا ہے. لیکن دوسرے مقام میں ہیں تو بولتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر کے عصر والی بھی نہیں حاضر ہوتا ہے, کأنما وتر فی اہلہ, اس طرح ہیں جو بیٹھے ہیں گھر میں اور چور سارے آ گئے
جو چیز ہیں سارا لے گیا گھر میں، اور بیوی کو بھی لے گیا، اولاد کو بھی لے گیا، اور یہ بیٹھا ہے، اٹھتا بھی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ عظیم بات ہے یا نہیں؟ عصر کی نماز ہے اس طرح ہے، کیونکہ منافق پر دو نماز بہت یہ تکلیف والی ہے، فجر کی اور عشاء کی، یہ منافق والوں کی۔ ہاں، اور یہ عصر والی کے لیے اور فجر والی کے لیے ایک حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ۔ بردین فجر والے اور عصر والی نماز جو پڑھتا رہے گا ان کے پر مستقیم ہوگا، یہ جنتی ہے بس انشاءاللہ۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے پہلے جو، یہ سر نہیں ہم شرک کر رہے ہیں اور شاید بردین پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کام نہیں دے گا۔ اول یہ صحیح ہونا چاہیے، سب سے پہلا عقیدہ صحیح ہونا، بعد میں یہ باتیں کام دے گی اگر یہ چھوڑ دیا۔ نہیں تو کتنا بھی کاپتلہ میں اندر جا کر کے مرے گا نہیں، پھر بھی دوزخی ہوئے وہ شرک والا آدمی۔ تو نماز عصر والی جو ہے وہ بہت مہم ہے۔ جو عصر والی نماز پر حاضری نہیں دیتا ہے، اس طرح بولا کانما وطر فی اہلی، یعنی آپ نے گھر میں بیٹھا ہے اور چور آگے، چور جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ چور صحیح ہے، چور صحیح ہے، کیا کریں؟ چور آ گیا بہت، یہاں ڈاکو، چور ڈاکو مارتی ایک ہی، اور کیا ہے؟ ڈاکو ذرا نمبر 1 بڑا ہوتا ہے چور سے، ہاں یہاں دونوں برابر ہے، چور بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں، ہے آپ راجا نہیں، چور بھی اور ڈاکو بھی ہیں نہیں، پھر ڈاکو نمبر اوپر ہے یا چور اوپر ہے؟ ڈاکو، ڈاکو نام ہی ڈاکو ہے، 1 نمبر۔ وہ آ گیا گھر میں تو چور کو سارے نہیں اٹھا سکتے ہیں، چور اٹھائے گا زیادہ سامان اٹھائے گا، بیویوں کو کون اٹھائے گا؟ یہ ڈاکو ہوگا۔ جب ڈاکو آئے گا تو سارا اٹھایا، وہ بستر بھی اٹھا لیا جناب، اور کرسیاں بھی اٹھا دیا بیٹھنے والے جناب، یہ باتھ روم والے سامان سارا اٹھا دیا، کہا پھر کہ چائے کیسے بنائے گا؟ پھر چاول کیسے پکائے گا؟ وہ بھی اٹھا دیے جناب، اور سونے والا بستر اٹھا دیا، اور رات کے پلنگ کمبل بھی اٹھا دیا، ابھی بیویوں میں اور بچوں میں ہاتھ ڈال دیا، ان کو بھی لے جا رہا ہوں، بلا وہ بیٹا اٹھتا نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ عصر کی نماز کا اتنا وعید ہے، کوشش کرے تو یہ عصر کی نماز نہیں ہے۔ ہاں کیا بولے گا؟ اچھا بیٹا وہ چینل لگا ہوا ہے، کیا ہے، کون سا مشکل ہے، مسلسل جائے گا، نماز بعد میں ہی پڑھ لیں گے، مسلسل نہیں جائیں۔ ہاں یہ بھی مصیبت بڑی ہو گئی ہے، چینل یا جوال دونوں مشکل ہوں۔ المرتحان بالصلاۃ، ابھی پتہ پڑ گیا نہیں عصر کی نماز کے بارے میں، معلومات پڑ گئی نہیں۔ اور جمعے کو جو 3 جمعہ نہیں جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ سستی کی وجہ سے لگا دیا، ایک ٹھپا لگ گیا، فرسٹ کلاس ہو جائے گا، کام ریڈی ہو جائے گا ان کا، ٹھپا لگ گیا اور کسی۔ ہاں اس کے بعد التہاون بالصلاۃ، نماز کے بارے میں بولتے ہیں وتر کیا یا چھوڑ دیا، سستی کیا یا چھوڑ دیا، نماز کے بارے میں من ترک العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، میرا اور کافروں کے بیچ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ نماز ہے، اگر نماز چھوڑ دیا یہ بھی کافر بن گیا، نماز چھوڑ دیا کافر بن گیا، ایک نام کا مسلمان ہے بس، الاصل کافر ہے، کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم ہے، یہ بندہ دعویٰ کرتے میں مسلمان ہوں لیکن غیر مسلمان ہے، کائی کی وجہ سے یہ سبب ہوگا، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، رہتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا دعویٰ کرتے میں مسلمان ہوں لیکن غیر مسلمان۔ المہم
تو کوشش کریں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک یا کفر کے بیچ میں، انسان کے بیچ میں نماز ہے. نماز ہے تو مسلمان ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے ان کا مطلب یہ مسلمان نہیں ہے. یہ عنوان ہے اس کا. المرور امام المصلی، المرور امام المصلی لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. حرم میں آج کل یہ مشکل بہت ہے. بولتے ہیں جو نماز ایک پڑھ رہا ہے اور ان کے سامنے گزر رہے ہیں نہیں، اگر ان کو معلوم ہے تو کیا ہے مرور کی وجہ سے تو 40 کھڑا ہو جائے. بتایا نہیں 40 سال، 40 دن، 40 گھنٹہ، 40 منٹ، پتہ نہیں. 40 بولا خیر لو من 40 خیر لکان ان یقف 40، کھڑا ہو جائے 40 کا بس پتہ ہے نہیں کتنا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا مراد اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ ان کے سامنے نہیں گزرنا. ہاں ایک بات ہے، ایسا نہیں آ کر کے آپ نماز آپ شروع کرو سنٹر میں، کوئی پلر دیکھو، یا رحلہ لگاؤ، یا کرسی رکھ لو، یا کوئی نہ کوئی چیز ہوئے، اور فٹافٹ سلام دے کر کے امام اور آپ فٹافٹ سنت میں شروع ہو جائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. پہلے تو آپ کے پر یہ تو تذکیر جو ہے نا، یہ ذکر کرنا، تسبیح، جس کو جانا ہے، کوئی بیمار ہے، کس کے پاس شکر ہے، کس کے، ایسے نہیں آپ فٹافٹ سنت میں لگ گیا اور اس کو گزرنے کا مجال ہی نہیں دیا. ان کا مطلب آپ شامل ہو جائے گا اس جرم میں. ترک صلاۃ المرء فی بیتی افضل الا المکتوب. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز انسان کی گھر میں زیادہ فضیلت ہے الا فرض، بس مسجد کی. لیکن سستی کی وجہ سے آج کل ہم بولیں گے جائیں گے گھر میں تو یہ تو نفل چلا جائے گا یار ادھر پڑھنا، لیکن اصول سے پڑھنا. ایسا نہیں سنٹر میں آ کر کے شروع کر دیا، یا کچھ چیز رکھ لے، یا پلر کے سامنے پیچھے بیٹھے کھڑا ہو جائے اور یا تھوڑا سا صبر کرے، تسبیح ہو جائے گا. ہاں، اور یہ جو جانے والے ہیں سب نکل جائیں گے، آپ کو آزادی مل جائیں گے. لیکن اکثر لوگ جو وہ صف میں کھڑا ہے وہ چھوڑ کر کے فرض میں پلروں کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے. یہ پلروں کے بیچ میں نماز کا کراہیت ہے، مکروہ ہے نماز، الا ضرورت کے حالت میں. باقی ایک ہے اس میں تو باقی ایذاء المصلین من اکل البصل والثوم والکرات فلا یقربن مسجدنا وان الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم. یعنی مسلمان بھائیوں کو جو نمازی ہیں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. کیا کی وجہ سے گیا 1 کلو بصل کھا لیا، یا تو تھوم کھا لیا، یا تو کرات کھا لیا، پھر آ گیا مسجد میں دیکھیں گے اس کے نزدیک آپ نہیں کھڑا ہو سکتے کیونکہ آدھا کلو بصل کھا کے آ گیا. ماشاء اللہ تبارک، وہ بدبو بصل کی آ رہی ہے. بس یہ ملائکہ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. جس چیز سے انسان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ کے نزدیک کبھی بصل کھانے والا کھڑا ہوا ہے یا نہیں کھڑا ہوا ہے؟ آپ کو تکلیف آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہاں، یا پتہ ہی نہیں پڑتا ہے جو میں بھی کھاتا ہوں، آپ دونوں بصل کھا رہے کیا کریں، مشکل میں. نہیں تو بصل کھانے والے کو کبھی میرے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں نہیں، تو جب بصل کھا کر کے آدھا کلو پتہ نہیں ربع کلو یا 1 کلو کھا کے آ کے کھڑا ہو جاتے ہیں تو ہم چاہتے تو یہ ادھر سے کب یہ نکلے گا، یہاں میں چاہتا ہوں میں بھاگ جاؤں گا اس جگہ سے. اتنا خطرناک ہے بصل اور کرات اور ثوم، یہ 3 چیز. قال الاکل البصل والثوم والکرات فلا يقربن مسجدنا او مسجدنا فان الملائکہ، میرے مسجد میں داخل نہیں ہوئے. اگر بصل کھایا ہے نہیں، یا ثوم کھایا ہے یا بصل کھایا ہے، کرات، یہ 3 چیز جو کھائے ہیں وہ مسجد میں نہیں آنا نماز کے ٹائم جب تک یہ بدبو نکل جائے. وہ 2-2 3 6 گھنٹہ رہتی ہے.
سارا دن بھی ہوتا ہے. اگر یہ صبح والا ناشتے میں بسل کھا دیا, ایک لوگ کوئی لوگ ہے عادی ہو گئے, فجر کو بھی ناشتے جب کرے گا تو وہ بسل کھائے گا, پھر ظہر کو بھی بسل لگا دے گا, رات کو بھی بسل لگایا, اس کی زندگی بسل ہے بس. واللہ ہمیں شوق بہت ہوتا ہے بسل کھانے کے لیے, نہیں کھاتے, کیا کریں مجبوری کی وجہ. سالن گزر گئے بسل نہیں کھاتے, جب بھی سوچ ابھی جائے گا نماز میں جانا ہے, اور ہاں مزہ بھی ہے بسل بھی, ہاں لیکن کیا کریں مجبوری ہے. باقی ایک بند ہے تمنا غصب الارض من قطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من 7 اراضين. کسی کا زمین کا ٹکڑا نے ایک گراٹ دے دیا, ایک بال, یہ سوال ہی نہیں لے لیا کسی کا, تو قیامت کے دن 7 زمینیں کا اس کے گلے میں ہوں گی. لوگ تو اپنی زمین دوسرے کے پر کنٹرول لگا دیے, کیا کون سے اس کو کیا پتا ہے. ہاں خیال کرے. ایک بالش بولتے ہیں ان کو, ایک بالش اگر نہیں ان کے پر کنٹرول کر دیا انسان نے, وہ قیامت کے دن آئے گا تو یہ سارے اس کے گلے میں ہوگا 7 زمین کا, کیونکہ زمین کے اوپر ہے نہیں. ہاں تو کوشش کریں, ہمیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں. اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جو ہیں جس باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تو اس کے نزدیک نہیں آنے, اور یہ خطائیں جو ہیں ان سے ہمیں کوشش کریں تو یہ کام نہیں کریں تو ہمیں بچ جائیں گے, نہیں تو قیامت کے دن خسارے میں پڑ جائیں. ہیں یا نہیں, یا کرنا چاہیے باتیں. یہ حدیث مبارک سے نہیں ہے, تفسیر المیسر میں ہے, نہیں بولے یہ شہادی کتاب ہے. التفسیر العشر الاخیر, یہ بڑا بھی ہوتے ہیں تقسیم ہو رہے ہیں عرب میں ہر زبانوں میں, دیکھا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سب زبانوں میں یہ حرم شریف میں تقسیم ہو رہے ہیں. اس میں اس مصنف نے یہ سارے چیزیں جمع کی ہیں. ہمیں خیال آ گیا کہ آپ کو پڑھ کے اور آپ کو بتا دیں, تو ہو سکتے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہ 28 تقریباً جو بتائے آج, اس میں سے 28 بتایا, باقی اور بھی تقریباً 28 ہیں یا کم تھوڑے ہیں, لیکن ہیں اور بھی 28 یا زیادہ 30 بند اور بھی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں 70 کے قریب ہے تقریباً, تو اس میں سے 28 بتائیں, باقی جو ہیں وہ بھی بتائیں گے اگلے انشاءاللہ درس میں, یا کل ظہر کے بعد میں جو درس ہوگا اس میں بتائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان سے دور کریں اور بچائیں اس کاموں سے, کیونکہ بہت جو باتیں آج سنائیں نا آج اور جو اس میں بتائیں, یہ تو بہت خسارے والی بات ہے. قیامت کے دن کیا حالت ہوگا اگر یہ میرے پاس ہو گئی ایسے چیزیں, صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس سے خیال کریں, اور مالک الملک سے توفیق مانگیں تو ہمیں بھی توفیق دیں عمل کرنے کی, اور مالک الملک ہمیں جنتی بنائے کسی بھی حالت میں. مالک الملک معافیاں دے, معافیاں کا یہی جگہ ہے بس. معافیاں ادھر ابھی مالک الملک بولے نا قوموا مغفورین, اٹھو ابھی آپ کو معافیاں مل گئی, اور کیا چاہیے. جب وہ اس مجلس میں بیٹھیں گے تو اسے مشکل بہت ہے میرے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ معافی دیں بس, اور کیا. اور کوئی حال ہے معافی سے کریں, اور ہر ایک کے پاس یہ ایک نہیں دوسرا مصیبت یہ ہے ہی ہے یا نہیں ہے, صاف سب صاف ہے کیا, یا ہے کچھ ہوگا ضرور ہوگا یا نہیں ہوگا, تو ان سے بچا کا کوشش کرنا ہے, نہیں بچ جائے. جزاکم اللہ خیر.